اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ آل عمران آیت نمبر 33۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر فضیلت دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا جہاں والوں پر فضیلت دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ ذریۃ بعضها من بعض، ان میں کا بعض کی اولاد تھا، مطلب یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا اور سنتا ہے۔ یہاں سے اصل میں دوسرا خطبہ شروع ہو رہا ہے، دوسری تقریر شروع ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اصل میں اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ خاص فرمایا تھا۔ معارف القرآن میں ان دونوں آیتوں سے متعلق یہ وضاحت لکھی ہوئی ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اس لیے گریز کرتے تھے کہ ان کو آپ کی نبوت ہی میں شک تھا، ان کی ہدایت کے لیے ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ پچھلے انبیاء کی مثالیں بیان کی ہیں جن سے یہ سب شبہات ختم ہو جاتے ہیں۔ ان پچھلے نبیوں کے تذکرے میں حضرت آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کا تذکرہ اختصار کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے، جس کا خلاصہ اور مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ کو آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کام کرنا ہے، اس لیے ان کی پہچان اور علامت کے بیان کرنے کا اہتمام قرآن میں سارے نبیوں سے زیادہ کیا گیا ہے۔ آخری زمانے میں وہ آئیں گے اور امت محمدیہ کو ان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے، اس لیے ان کی پہچان اور علامت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سارے نبیوں سے زیادہ ان کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیے یہ آیت جو آل عمران آیت نمبر 33 اور 34 آپ کے سامنے ہیں، اصل میں اس کے نازل ہونے کا زمانہ 9 ہجری کا زمانہ ہے۔ جب یہ قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 33 اور 34، یہ 9 ہجری کا زمانہ ہے، جبکہ نجران کے عیسائیوں کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی۔ اصل میں نجران کا علاقہ حجاز اور یمن کے درمیان ہے۔ جو نجران کا علاقہ ہے وہ حجاز اور یمن کے درمیان ہے۔ اس وقت اس علاقے میں 73 بستیاں شامل تھیں، اور تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ 1,20,000 جنگ کے قابل مرد
اس سے نکل سکتے تھے۔ اتنی بڑی آبادی تھی، اور یہ آبادی تمام تر عیسائی تھی اور 3 سرداروں کے زیر اثر تھی، یعنی اس پوری آبادی پر ان 3 سرداروں کا حکم چلتا تھا۔ ایک عاقب کہلاتا تھا، جس کی حیثیت قوم کے امیر کی سی تھی۔ دوسرا سید کہلاتا تھا، جو ان کے سیاسی امور کی نگرانی کرتا تھا۔ اور تیسرا اسقف تھا، جس سے مذہبی پیشوائی متعلق تھی، یعنی وہ مذہبی چیزوں کی دیکھ بھالی کیا کرتا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ فتح کیا اور تمام اہل عرب کو یقین ہو گیا کہ ملک کا فیوچر، ملک کا مستقبل اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، تو عرب کے مختلف گوشوں سے، مختلف حصوں سے آپ کے پاس وقت آنے شروع ہو گئے بات چیت کرنے کے لیے۔ اس سلسلے میں نجران کے تینوں سردار بھی 60 آدمیوں کا ایک وفد لے کر مدینہ پہنچے۔ جنگ کے لیے بہرحال یہ لوگ تیار نہیں تھے۔ اب صرف سوال یہ تھا کہ کیا وہ اسلام قبول کرتے ہیں یا اسلام کے ماتحت ہو کر ذمہ بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل فرمائیں تاکہ ان کے ذریعے سے نجران کے وفد کو اسلام کی دعوت دی جا سکے۔ یہ واقعہ اس آیت کا شان نزول کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے ان دونوں آیتوں کے دوبارہ سے ہم ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ اس کے نازل ہونے کا زمانہ 9 ہجری ہے، جبکہ نجران کے عیسائیوں کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ نجران کا علاقہ حجاز اور یمن کے درمیان واقع ہے۔ اس وقت اس علاقے میں 73 بستیاں شامل تھیں، اور تاریخ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ 1,20,000 جنگ کے قابل مرد اس سے نکل سکتے تھے۔ یہ آبادی تمام تر عیسائی تھی اور 3 سرداروں کے زیر اثر تھی۔ 3 سرداروں کا حکم اس میں چلتا تھا۔ ایک عاقب کہلاتا تھا، جس کی حیثیت قوم کے امیر کی سی تھی۔ دوسرا سید کہلاتا تھا، جو ان کے سیاسی امور کی نگرانی کیا کرتا تھا۔ اور تیسرا اسقف تھا، جس سے مذہبی پیشوائی متعلق تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ فتح کیا اور تمام اہل عرب کو یقین ہو گیا کہ ملک کا مستقبل اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، تو عرب کے مختلف علاقوں سے آپ کے پاس وفد آنے شروع ہوئے۔ اس سلسلے میں نجران کے یہ تینوں سردار بھی 60 آدمیوں پر مشتمل ایک جماعت لے کر مدینے پہنچے۔ جنگ کے لیے تو یہ آمادہ نہیں تھے، لیکن اب سوال یہ تھا کہ وہ اسلام قبول کرتے ہیں یا پھر ذمہ ہو کر اسلام کے ماتحت زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام پر قرآن کریم کی یہ آیتیں آل عمران آیت نمبر 33 اور 34 نازل فرمائیں، تاکہ اس کے ذریعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نجران کے وقت کو اسلام کی دعوت دے سکیں۔ اصل میں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے آیت کے اندر آل عمران، یہ عمران حضرت موسیٰ اور ہارون کے والد کا نام تھا، جس کو بائبل میں عمران کہا جاتا ہے، عمرام کہا جاتا ہے۔ عمران حضرت موسیٰ اور ہارون کے والد کا نام تھا، جس کو بائبل میں عمرام کہتے ہیں۔ اصل میں کیا ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ میں عمران 2 عظیم بڑے لوگوں کے نام ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور حضرت مریم سلام علیہا کے والد کا نام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام بھی عمران تھا۔ یہاں پر غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد مراد ہیں، لیکن آگے کیونکہ مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، لہٰذا عین ممکن ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں حضرت مریم کے والد کی طرف اشارہ ہو۔ ہمارے پاس کوئی واضح حدیث اس سلسلے میں نہیں ہے جس سے ایک مطلب واضح ہو سکے، اور یہ بات کوئی عقیدے سے بھی متعلق نہیں ہے جس کا واضح ہونا نہایت ضروری ہے۔ تو بہرحال دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ ہم نے بتلا دیا کہ عمران بنی اسرائیل کی تاریخ میں دو بڑے عظیم لوگوں کے نام آئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور مریم علیہ السلام کے والد یعنی حضرت عیسیٰ کے نانا کا نام بھی عمران تھا۔ اب اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس سے ترجیح دی جا سکے کہ کون سے عمران مراد ہیں۔ بہرحال آل عمران جو تھے، بس اتنا سمجھنا چاہیے کہ آل عمران کو اور آل ابراہیم کو، آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا جہاں والوں پر فضیلت دے کر دنیا کے لیے اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ اور آیت کے جملے میں یہ جو کہا گیا ہے انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، اصل میں کیا ہے کہ عیسائیوں کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ اور رسول ماننے کے بجائے اللہ کا بیٹا اور خدائی میں اس کا شریک قرار دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے اور ان کے بتائے ہوئے طور طریقوں پر چلتے، اپنی زندگی ان کے مطابق گزارتے، لیکن ان کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو رسول ماننے کے بجائے اللہ کا بیٹا اور خدائی میں اس کا شریک قرار دیتے ہیں۔ اگر ان کی یہ بنیادی غلطی ختم ہو جائے تو صحیح اور خالص اسلام کی طرف ان کا پلٹنا آسان ہو جائے۔ اس لیے اس آیت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران یہ سب انسان اور پیغمبر تھے، ایک کی نسل سے دوسرا پیدا ہوتا چلا آیا، ان میں سے کوئی بھی خدا نہیں تھا۔ ان سب کی خاصیت صرف اور صرف یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تبلیغ اور دنیا جہاں والوں کے لیے ان کو منتخب فرما لیا تھا۔ تو بہرحال یہ وضاحت تھی آیت نمبر 33 سے متعلق، جس میں واضح کیا گیا ہے کہ حضرت آدم، حضرت نوح، آل ابراہیم اور آل عمران یہ دنیا جہاں والوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دے کر اپنی رسالت کے لیے ان کو منتخب فرما لیا تھا۔ ابھی ٹائم ہے، آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے آیت نمبر 35 میں، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ، آیت نمبر 35 کا ترجمہ۔ جب کہا عمران کی بیوی نے، اے میرے رب، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اس کو میں تیری ہی نظر کرتی ہوں، ہر ذمہ داری سے چھڑا کر، محررن ہر ذمہ داری سے چھڑا کر، تو میری طرف سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔
دیکھیے اس آیت میں انک انت السمیع العلیم ہے، ہم نے دوبارہ تھوڑا سا مسٹیک ہو گئی تھی، پہلی جو آیت تھی اس میں واللہ سمیع علیم ہے، ترجمہ قریب قریب دونوں کا ایک ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ انک انت السمیع العلیم یہ حضرت مریم کا قول ہے، تو انک انت السمیع العلیم اس آیت میں ہے تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور آیت نمبر 36 بھی اسی سے متعلق ہے، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، تو جب اسے وضع حمل ہوا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے تو لڑکی ہوئی، یعنی میرے یہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی، میں تو سوچ رہی تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس کو وقف کر دوں گی۔ اس وقت تک ہیکل کے خادموں میں کسی لڑکی کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ بہتر جانتا تھا کہ اس نے کیا جنا ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہوگا کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا، ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہوگا کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا۔ اب یہاں سے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا کلام شروع ہوتا ہے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اے پروردگار میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے حملوں سے، یعنی اے اللہ تو اس لڑکی کو بھی اور اس سے آنے والی اولاد کو بھی شیطان کے شر سے اپنی حفاظت میں رکھنا، اور اے پروردگار تو اس لڑکی کو بھی اور اس کی آنے والی اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ دیکھیے ہمیں یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ بہت ہی نیک متقی اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ جب ان کو حمل ہوا تو انہوں نے اللہ کے حضور یہ عرض کیا کہ اے پروردگار جو بچہ میرے پیٹ میں ہے جسے تو پیدا فرما رہا ہے اسے میں تیری ہی نظر کرتی ہوں، ہم اس پر دنیاوی ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں ڈالیں گے، ہم اس پر دنیاوی ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں ڈالیں گے، اور اس کو صرف ہیکل کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، توریت کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ جب ہم ابن کثیر کھول کر دیکھتے ہیں تو ابن کثیر نقل کرتے ہیں، ابن کثیر نے ان بیوی صاحبہ کا نام جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں ہیں حنہ بنت فاقوس نقل کیا ہے، حنہ بنت فاقوس، اور محمد ابن اسحاق کے حوالے سے ابن کثیر نے روایت کیا ہے کہ انہیں اولاد نہیں ہوتی تھی، انہوں نے ایک دن چڑیا کو دیکھا تو ان کے دل میں ولولہ اٹھا اور دل میں خیال آیا تو اسی وقت دعا کی اور نہایت خلوص سے، نہایت اخلاص سے اللہ کو پکارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کی دعا قبول فرمائی، اور اس رات انہیں حمل ٹھہر گیا۔ جب حمل کا یقین ہو گیا تو یہ نظر مانی جو آیت کریمہ میں ذکر کی گئی ہے۔ بہرحال آگے ان کی پرورش، پھر کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پرورش کو اپنی ذمہ داری میں لیا اور کس انوکھے انداز سے ان کی پرورش ہوئی ہے، اگلی آیتوں میں اسی کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔